Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما يتداعى الآكلة الى قصعتها قالوا امن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل انتم يومئذ كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء البحر ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اس وقت میں بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بجائے حالات حاضرہ کے تناظر میں امت جن مصائب سے اور جن آلام سے دوچار ہے اور ان صبر آزما حالات میں ثابت قدم رہنے کے لیے جس نسخہ کیمیا کی ضرورت پڑتی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جن حالات سے امت مسلمہ آج گزر رہی ہے کہ اہل اسلام کے افراد بہت زیادہ تعداد میں پوری دنیا میں ہونے کے باوجود دیگر اقوام میں باطلہ مسلمانوں کو دنیا میں نیست و نابود کرنے کے لیے اور ان کو ناکام کرنے کے لیے جس محنت اور جس پر تلی ہوئی ہے، تو ان سے کیسے نجات پائی جا سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات سے نکلنے کے لیے کس نسخے کو صحابہ اکرام کے سامنے ہدایت فرمائی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان حالات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے صحابہ کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ عنقریب آنے والا ہے کہ پوری امتیں جو امت مسلمہ کے علاوہ ہیں وہ سب اگرچہ مذاہب کے اعتبار سے اور ان کے رہن سہن کے اعتبار سے اگرچہ وہ آپس میں مختلف ہوں، لیکن اسلام دشمنی اور مسلمانوں کے اس دنیا سے خاتمے کے لیے وہ سب ایک جٹ ہو جائیں گے اور متحد ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک محسوس مثال کے ذریعے سے سمجھایا اور فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو چکھا ہے، اس کا مزہ کچھ الگ ہے، یہ چیز بھی لے لو اور اس ڈش کا بھی مزہ لے لو۔ تو جس طریقے سے مختلف سالنوں کو اور مختلف غذاؤں کو ایک دسترخوان پر بیٹھنے والے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں اور اس کی ترغیب دیتے ہیں، اسی طرح تمام اقوام مسلمانوں کے خلاف اور اہل اسلام کے خلاف متحد ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، ان پر حملہ کرو اور ان کو نیست و نابود کرنے کی پوری کوشش اور سازش رچو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس دور میں کیا ہم مسلمانوں کی قلت ہوگی؟ کیا ہم تعداد کے اعتبار سے بہت کمزور ہوں گے یا بہت دوسرے اقوام کے مقابلے میں بہت کم ہوں گے کہ جس کی وجہ سے دیگر اقوام کو یہ حوصلہ ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو، ان اقلیت کو ہم اس دنیا سے ختم کر دیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا بل انتم یومئذ کثیرون، ایسی بات نہیں ہے کہ تم تعداد کے اعتبار سے کم ہو۔ صحابہ اس وقت میں تعداد کے اعتبار سے اگرچہ بہت تھوڑے تھے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، اور یہی اسلام کے اندر دنیاوی اور دینی کامیابی کا راز ہے کہ آدمیوں کے دل ایمان سے سرشار ہوں اور مضبوط ہوں، کہ آدمی کو یہی چیز اوپر تک لے جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی وجہ سے بلندی اور برتری کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف طور سے ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان پر جمے رہے تو تم ہی سربلند رہو گے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس سوال کے جواب میں فرمایا بل انتم یومئذ کثیرون، کہ تعداد کے اعتبار سے تو تم بہت زیادہ ہوں گے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن حیثیت کے اعتبار سے وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ الْبَحْرِ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محسوس مثال دی اور فرمایا کہ جس طرح سیلاب کا زمانہ ہو اور پانی سب جگہ سے گزر کر راستوں سے، نالیوں سے اور تمام گھروں سے ٹکراتا ہوا، اس کی اونچ نیچ سے گزرتا ہوا جب پانی گزرتا ہے سیلاب کا، تو راستے کی اور نالیوں کی تمام کوڑا کرکٹ کو اپنے ساتھ لے چلتا ہے، اور وہ پورا کوڑا کرکٹ پانی کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسا کہ سارا کوڑا کرکٹ ہی ہو، پانی اس کے اندر نظر مشکل سے آتا ہے، لیکن اتنی کثیر تعداد میں کوڑا کرکٹ ہونے کے باوجود اس کی کوئی وقاعت نہیں ہوتی، کوئی کوڑی کے دام بھی انہیں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ پانی کے حوالے ہوتے ہیں کہ جس داؤ پیچ سے پانی گزر رہا ہے وہیں گزر جاتے ہیں، کہیں نیچ آئی تو پانی کے ساتھ وہ بہہ جاتے ہیں، پانی کسی زمین سے ٹکرایا، کسی اونچے پن سے ٹکرایا تو یہ بھی ٹکرا کے کہیں مڑ جاتے ہیں، ان کی کوئی وقاعت نہیں ہوتی، حیثیت کے اعتبار سے بالکل کمزور ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیثیت کے اعتبار سے مسلمان تمام اقوام باطلہ کی نگاہ میں ایسے ہی کمزور ہوں گے، ان پر حملہ کرنا، ان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش اور سازش رچنا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اور مسلمانوں کی کوئی وقاعت نہیں ہوگی، ان کی خون کی کوئی وقاعت نہیں ہوگی، جس کو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ۔ دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رعب کو دشمن کے دلوں سے نکال لیں گے، تمہاری ہیبت اور تمہارا رعب دشمن کے قلوب سے نکل جائے گا، اور دشمن نڈر ہو کر اور متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازش رچیں گے۔ اور دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر، یعنی اہل ایمان کے دلوں کے اندر کمزوری پیدا کر دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، کہ اہل ایمان کے دل میں یہ کمزوری کس وجہ سے پیدا ہوگی، اس کمزوری کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہوگا؟ ایسی کمزوری کہ جو دشمن کے آگے کھڑا نہ ہو سکے، ان کے مقابلہ نہ کر سکے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزوری کی وجہ بتلائی حب الدنیا و کراہیت الموت۔ دو چیزیں اس پوری حدیث کا خلاصہ ہیں کہ اہل ایمان کی کمزوری اور ان کی پستی اور ان کے ذلیل و خوار ہونے کا سبب صرف دو چیزیں ہیں، ایک ہے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے کراہیت ہوگی، کہ آدمی مرنے کو اس کا دل نہیں چاہے گا، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا مرنے کو جی نہیں چاہے گا، کہ جو کچھ اس کی کوششیں ہو سکتی ہیں، جو کچھ اس کی دوڑ دھوپ ہو سکتی ہے، وہ سب کچھ اس نے دنیا کے لیے لگا رکھی، تو یہیں جینے کا اس کا شوق کرے گا، اس کا دل کرے گا، ایک فطرت کی چیز ہے۔ اور اس دنیا کو جس پر اس نے پوری زندگی لگا دی ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے اس کا جی نہیں چاہے گا، وہ کراہیت الموت، اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت سے اس کا جی گھبرائے گا۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہوں گی کہ جس کی وجہ سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب کو کمزور کر دے گا اور دشمنوں کے خلاف ان کی مدد نہیں کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے قلوب سے ان کی ہیبت اور رعب کو ختم کر دے گا۔ تو ایسے حالات میں بہت زیادہ ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ ترقی اور بلندی چاہے دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے، تاریخ بھی اس پر شاہد ہے کہ صرف ایک ہی چیز کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، وہ اس طرح کہ ہم شریعت مطہرہ کے مکمل پابند ہو جائیں، کہ چاہے چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر طریقے سے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، چونکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، یہ کوئی مستقل زندگی کے چند مسائل کے حد تک محدود نہیں ہے، یہ مذہب پورے زندگی کے لیے اور اس میں پیش آنے والی تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ان چیزوں میں اسلامی طریقہ کیا ہے، تو کوئی ایسا جز نہیں ملے گا کہ جس میں اسلام یہ نہ رہنمائی کرتا ہو کہ اس میں
اسلامی اعتبار سے کیا کرنا چاہیے، ہر طریقے سے صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پورے مکمل احادیث میں اور قرآن مبارکہ میں اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہر وقت کا ایک عمل ہے کہ اس طریقے سے اگر ادا کیا جائے تو یہی شریعت مطہرہ کی اتباع ہے۔ تو کامیابی اور سرخروئی صرف ایک ہی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور آدمی کی مضبوطی اور استحکام کا سبب بھی صرف ایک ہی چیز بن سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، کہ جو میری سنت کی پابندی کرے گا، اس کو گلے لگائے گا، اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کرے گا، ہر عمل میں اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ یہ دیکھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے اور کیا حکم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 4 انعامات سے نوازتے ہیں۔ اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، پہلی چیز ہے المحبت فی قلوب البررہ، دوسری چیز والہیبت فی قلوب الفجرہ، تیسری چیز والسعۃ فی الرزق، چوتھی چیز ہے والثقۃ فی الدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت کی پابندی کرنے والوں کو 4 طرح سے اعزاز ملتا ہے۔ پہلا یہ کہ نیک اور برگزیدہ لوگ جتنے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب میں سنت پر عمل کرنے والے کی محبت ڈال دیں گے۔ اور دوسری چیز، جو فاسق و فاجر ہیں اور جو دشمن ہیں، چاہے ذاتی دشمن ہو یا اسلامی اعتبار سے دشمن ہو کہ اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسے دشمنی رکھتے ہوں، ان کے قلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرعوب کر دیں گے کہ یہ مسلمانوں سے ایسے ڈریں گے کہ ان سے مقابلے کی ہمت یہ نہ کر سکیں گے۔ اور تیسری چیز ہے والسعۃ فی الرزق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی کر دیں گے۔ اور چوتھی چیز ہے والثقۃ فی الدین، کہ ایسے مشکل حالات کے تناظر میں بھی، ایسے مشکل حالات اور صبر آزما حالات میں بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین و شریعت پر عمل کرنے کی ثابت قدمی نصیب فرمائیں گے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ والسعۃ فی الرزق، اور رزق کے اندر صرف روزی نہیں بلکہ انسان کی تمام ضروریات سب شامل ہوتے ہیں، چاہے سواری ہو، چاہے مکان ہو، اور دوسری تمام چیزیں جن کو انسان استعمال کرنا ضروری سمجھتا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، اور دوسری حلال رزق کمانے کے لیے جو بھی ذرائع اور اسباب ہے، یہ تمام چیزیں رزق میں آتی ہیں۔ اور آدمی صبح سے شام تک اسی کے لیے تو کوشش کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے سنتوں کا اہتمام کیا اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور اس کو یہی فکر لاحق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چیزوں سے اکرام کرتے ہیں، اور ان میں سے تیسری چیز والسعۃ فی الرزق بھی ہے۔ تو ہمیں ترقی کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دنیا سے اس کی محبت کو دلوں سے نکال دیں۔ اس کے لیے اپنے اندر اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے کہ موت سے کراہت دور کرنے کا سب سے آسان طریقہ اکابرین علماء کرام نے لکھا ہے کہ آخرت کے کاموں میں مصروف ہو جائے، کیونکہ آخرت کے کاموں میں مصروف ہونا وہ آخرت کو سنوارنا ہے۔ اور جب آخرت سنورے گی اور اس کو یقین ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد کے جو کام آنے والی چیزیں ہیں، ثواب ہو یا دوسری تمام چیزیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے وہ کر رکھے ہیں، اور مال بھی خرچ کیا اس نیت سے کہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا، تو اس کا جی کرے گا کہ میں نے جس گھر کو میں نے سجایا ہے اس گھر کی طرف میں لوٹ کر جاؤں، اور اس کو یہ رغبت ہوگی کہ جلدی سے جلدی میں اپنے آقا سے ملوں، اپنے مولا کریم سے ملوں۔ تو یہ موت سے کراہت کو ختم کرنے والی چیز ہے کہ نیک اعمال میں انسان رغبت کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا سے محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنی، کہ جس نے دنیا سے محبت کی، دنیا سے دل لگایا، اس نے اپنی آخرت کو اجاڑ دیا، اور جس نے آخرت سے محبت کی، اس کو سنوارنے کی کوشش کی، اس نے دنیا کو اجاڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، چاہے اس کو لے لو یا اس کو لے لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیباً ارشاد فرمایا کہ اس چیز کو تم ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے، اس چیز پر جو کہ فنا ہو جانے والی ہے، یعنی آخرت سے محبت کرو، اس کی تیاری کی فکر کرو، کیونکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ تو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً حالات حاضرہ میں
جو تمام اقوام مسلمانوں کے خلاف ہے، بلا وجہ ان کو نیست و نابود کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان پوری دنیا میں دوسرے نمبر کی بڑی آبادی میں شمار ہوتے ہیں، اور تقریباً 22 ریاستیں اور ممالک ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان حاکم ہیں، وہاں حکومتیں ان کے دست نگر ہیں، وہ بڑے سمجھے جاتے ہیں۔ اتنے زیادہ کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود پھر بھی مسلمان خوف زدہ ہیں کہ ان کو ڈرایا جاتا ہے، اور ان کو ان کفار و مشرکین اپنی مرضی کے مطابق کام کروانا چاہتے ہیں، اور مسلمان ان سے ڈرے ہوئے ہیں، جبکہ تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے قلوب سے جن چیزوں کا ہمارے قلوب میں بھرا ہونا چاہیے تھا، وہ قلوب ہماری ان چیزوں سے خالی ہے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما یتداعی الاکلۃ الی قصعتها، کہ تمام قومیں اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مخالف ہوں گی اس طور پر کہ وہ دونوں کا دین آپس میں مختلف ہوگا، دونوں کی چال ڈھال آپس میں الگ الگ ہوگی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں اور اسلام دشمنی میں اور اسلام اور اہل اسلام کا اس دنیا سے خاتمہ کرنے میں سب متحد ہوں گے اور اس سلسلے میں کوشش کریں گے۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوگا، اور مسلمان اپنی مضبوطی کے لیے صرف ایک ہی راہ عمل اختیار کر سکتے ہیں، وہ ہے شریعت مطہرہ کو اپنے سینے سے لگائیں، اور ہر عمل میں اور ہر چیز میں جو بھی انسان کو ضرورت پڑے اس کی یہ فکر ہو، اس کی یہ خواہش ہو کہ کیسے میں اس کام کو اور اس ضرورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یا طریقے کے مطابق میں کر سکوں۔ وہ عمل بھی پورا ہوگا، زندگی میں برکت بھی ہوگی، اور آخرت بھی سنورے گی۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان چیزوں پر خاص توجہ دیں، اور یہ سوچیں کہ اس حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم کتنے فٹ آتے ہیں، اور جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری اور بربادی کے وجوہ اور اسباب شمار کیے ہیں، ان چیزوں سے ہم کتنے دور ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اس بات کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو ان چیزوں کی اصلاح کر کے درستگی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا میں اللہ سرخروئی نصیب فرمائے، اور دونوں جہان کی کامیابی نصیب فرمائے، اور جو باطل اقوام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پست و ذلیل کرے۔